ویلکم بیک ایوری بریک سے پہلے ہم نے شرجیل گوپلانی صاحب سے بات کی تھی. ابھی ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں جی مجاہد مقصود بٹ صاحب جو کہ صدر انجمن تاجران لاہور کے، ان کو ویلکم کہتے ہیں شو میں. مجاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. مجاہد صاحب بتائیے گا، آج آپ لوگ ہڑتال پہ جا رہے ہیں، تو آج کی جو ہڑتال کا اعلان ہے سندھ اور بلوچستان میں، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ جی اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ یہ جو انہوں نے تاجر دوست اسکیم کے نام پہ جو تاجروں سے دشمنی نکال رہے ہیں اور جس طرح آئی پی پیز کے معاہدے جو ہے ختم نہیں کر رہے کہ بھئی اسے ایکسٹینڈ کرنے کے خدشات ہیں، یہ اس حوالے سے یہ ہم نے اس سے صرف تاجر برادری کے حقوق کے لیے نہیں، اس میں عوام کے حقوق کے لیے بھی آج کی ہڑتال کا مقصد ہے. اور یہ ایک عرصے بعد ہوا ہے کہ تمام تاجر تنظیمیں میں ایک پیج پر ہیں، کیونکہ سب کا کاز ایک تھا، سب کے پریشانی ایک تھی. اور حکومت کو اس بات پہ جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں تو اس کا نام بدلیں تاجر دوست اسکیم کا، اس کا نام رکھیں تاجر دشمن اسکیم. تو اگر یہ نام بھی رکھ لیں گے کسی صورت ہمیں یہ اسکیم قبول نہیں ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ جو انسان 30 سال سے ٹیکس اگر دے رہا ہے، فائلر جو ہے اس کو بھی انہوں نے جو ہے نان فائلر کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دی ہے، نہ کہ سہولتیں پیدا کریں تاکہ دیکھنے والا جو ہے مجبوراً اس میں جو ہے شامل ہو. مجاہد صاحب ایک جو مجھے کنفیوژن ہے، میں چاہتی ہوں آپ اس کو ایڈریس بھی کریں کہ یہ تاجر دوست اسکیم یا تاجر دشمن اسکیم کی بات نہیں ہے، اصل میں بات آتی ہے ٹیکسز کی. تو ٹیکس ادا تاجران بھی ہمیشہ سے اس سے ہاتھ چھڑاتے ہی نظر آتے ہیں، اسے ذرا ہردرمی پہ وہ بھی ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں پہ اس سب معاملے میں آپ لوگوں کا بھی قصور ہے ٹیکس نہ ادا کرنے کی صورت میں؟ اس میں یہ دیکھیں، یہ سزا انہوں نے دی ہے، جو ٹیکس دیتا ہے اس کو پھر سے سزا نئے سرے سے دی ہے. جو ٹیکس دے رہا ہے ایک انسان 30 سال سے یا 10 سال سے 20 سال سے جو ہے ٹیکس دے رہا ہے تو کاروبار کر رہا ہے، آپ اس کا ٹیکس لیں. اگر اس کے ٹیکس میں کوئی کوتاہی ہے تو اسے ضرور جو ہے فائن کریں، لیکن اس سے بھی ان کے ساتھ نان فائلر کے ساتھ جو ہے کھڑا کر دینا یہ سراسر زیادتی ہے. یہ پہلی دفعہ. مجاہد صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کیا، ہم لوگوں نے بات ان لوگوں کی نہیں کی جو ٹیکس ادا کرتے ہیں، میں نے ان کا تذکرہ کیا جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے، اسمگلنگ کا مال لے کر آتے ہیں پھر وہ فروخت ہوتا ہے، اسمگلنگ کے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، میں نے ان کی بات کی. آپ یہ دیکھیں یہ اسمگلنگ کا مال کہاں سے آتا ہے کہ بھئی وہ نہ میرے بس میں ہے روکنا، نہ آپ کے بس میں ہے، کہ جہاں سے آتا ہے وہاں راستے میں اتنے ذمہ داران لوگ جو ہے آتے ہیں، یہ وہاں کیوں نہیں روکتے؟ تو یہ انتہائی ظلم ہے. یہ جو اسمگلنگ کا مال آتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو ہے انہوں نے اس کا خود ذمہ دار پہلے اپنے اندر احتساب کریں، بعد میں تاجروں کو باتیں کریں. اور اس ٹائم کیونکہ یہ ہڑتال ہے، یہ ہڑتال تو لیکن ہو رہی ہے کہ یہ تاجر دوست اسکیم کے نام پہ بجلی کے بلوں پہ. اچھا سر، یہ تاجر دوست اسکیم، کیونکہ ایک عام آدمی جو اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہوگا یقینی طور پر اس کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا اسکیم ہے، تو تھوڑے کچھ چند الفاظ میں اگر آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں کہ تاجر دوست اسکیم ہے کیا، اور پھر آپ لوگوں کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ تاجر دوست اسکیم جب متعارف کرائی گئی، انہوں نے کہا گیا کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو اسے 1200 روپے مہینہ جو ہے کہ وہ دے گا اور وہ ٹیکس جو ہے فائلر میں شامل ہو جائے گا. یعنی ہم لوگوں نے بھی جو چھوٹے دکاندار نہیں دیتے ٹیکس، انہیں جو ہے بے تحاشا مارکیٹوں میں رجسٹریشن کروائی. یہ جو ابھی کلیم کرتے ہیں نا ہم نے کہ بھئی 90,000 95,000 ٹیکس گزار جو ہے نئے سیسی شامل کیے، ہم تاجر ذمہ داران لیڈران نہیں جو ہے ان کے ساتھ تعاون کیا، لیکن ان کے مقاصد جو ہے کہ 6 ماہ بعد بدل گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے جب سلیبس ریٹ دی کہ بھئی کسی دکان کا 60,000 روپیہ مہینہ اور کسی کا 45,000 روپیہ مہینہ، یہ ظلم ہے کہ بھئی آیا آپ کو کیسے پتا کہ یہ انکم ٹیکس جو آپ لے رہے ہیں کہ دکاندار کو انکم ہونی ہی ہے، کاروبار میں تو نفع نقصان ساتھ ہی ہے جی. تو یہ کیسے سیکیورٹی دے سکتے ہیں کہ یہ سے ہر ماہ انکم ہی ہوگی؟ کاروبار کا حصہ ہے نفع و نقصان. اچھا چلیے سر، وہ سود کا نظام ہے جس میں نفع ہی آنا ہے، یعنی توبہ استغفار. کاروبار میں یہ دونوں چیزیں حصہ ہیں، نقصان بھی ہو سکتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے. اچھا سر، آپ لوگوں کی حکومت کے ساتھ مذاکرات طے پاتے ہیں یا نہیں پاتے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن جہاں پہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی کچھ غفلت برتی جاتی ہے، تو اس غفلت کو پر کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے بینگ دا پریزیڈنٹ واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ آپ لوگوں کو خود ہی اپنے اندر کا احتساب کس طرح کرنا چاہیے، خود کے لیے کیا کرنا چاہیے اپنی بہتری کے لیے؟
جی سب سے پہلے محکمے اپنے اندر کا احتساب کریں. تاجر جو ہے وہ ہر چیز پہ ٹیکس دے رہا. بجلی کے بل پہ دیکھ لیں 17 قسم کے ٹیکس ہیں, اور انہوں نے 18واں ایک کوڈ لگا دیے کمرشل پہ 1000 روپیہ فکس. تو جو ہے یہ جو اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں, جو ایک اے سی یا ڈی سی کو 2 کروڑ 2.5 کروڑ کی گاڑی دی ہوئی ہے, یہ ظلم نہیں ہے؟ کبھی اس کو کم کریں. لہذا تاجر تنظیموں کے ساتھ بیٹھیں, ان سے جو ہے مشاورت کریں, جو ٹیکس بنتا ہے. آخر مشرف دور میں بھی اتنی ہڑتالوں کے بعد بیٹھ کے یہ چیز ڈیسائیڈ کی گئی کہ نہیں سر, میرا سوال آپ شاید سمجھے نہیں. میرا سوال یہ تھا کہ آپ بینگ دا پریزیڈنٹ اپنی ریفارمز کے لیے, اپنی بہتری کے لیے کیا کریں گے, اپنی کمیونٹی کی بہتری کے لیے؟ اپنی کمیونٹی کے بہتری کے لیے انہیں جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. بیٹھیں, اس میں جو ایک طریقہ کار بنایا. جس طرح انہوں نے تاجر دوست اسکیم 1200 روپے کے نام سے شروع کی. میں یہ نہیں کہتا 1200 روپیہ لیں, یعنی جس کے ذمہ کوئی منیمم اماؤنٹ جو ہے نا, یعنی وہ اس دکاندار کو لگائیں. 60,000 جس دکان کا کرایہ 10,000 ہے, اور وہ 60,000 روپیہ حکومت کو جو ہے دے, یعنی 10,000 نہیں دیا جا رہا تو وہ 60 کہاں سے دے گا؟ جو کاروباری حالات ہے اس ٹائم, یہ بہتر موقع نہیں ہے کہ بھی دکانداروں کو اس طرح پریشان کرنے کا. اچھا, پچھلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ گوپلانی صاحب موجود تھے. ان سے ہم نے جب سوال پوچھا تھا کہ ایف بی آر کے ساتھ اگر آپ کے مذاکرات طے پاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تاجران کے جو مسائل ہے اس کا حل ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ معاملات اب ایف بی آر تک تو رہے ہی نہیں, اب تو ہماری ڈائریکٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ گورنمنٹ سے. ڈو یو تھنک دا سیم؟ نہیں, اس میں ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایف بی آر چیئرمین ایک ذمہ دار جو ہے شخصیت ہیں, تو انہوں نے ہی ہماری بات جو آگے پہنچانی ہے. یعنی اور یہ وزیر اعظم صاحب کو یہ اس چیز کا ضرور جو ہے عوام کے لیے سوچنا چاہیے. وہ خود اس چیز کا سمجھتے ہیں کہ لوگ کن مسائل سے گزر رہے ہیں. ٹھیک, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے معاملات حل ہوں گے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس میں خرابی ہوئی تو یہ ہڑتال کا دائرہ کار ہم بڑھا بھی سکتے ہیں. چلیں جی, ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا مجاہد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آپ کی اور گوپلانی صاحب کی بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہم نے کی, اور ان کی یہ گفتگو آپ نے سنی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے, جو ڈیڈ لاک برقرار ہے تاجران کا اور گورنمنٹ کے درمیان. کیا ایف بی آر یا دیگر ادارے یا دیگر عہدیداران جو بھی رسپانسبل پرسنالٹی سامنے آتی ہیں, کیا وہ مل کے اس مسئلے کو حل کر پاتے یا نہیں؟ ویسے حل ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے بھی ہماری اکانومی بڑی بری طرح سے اس پہ فرق پڑ رہا ہے, اور پہلے ہی ہماری اکانومی کے بڑے برے حالات ہیں. خیر, یہاں پہ شامل کرنے جا رہی ہوں ایک بریک, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا.